کامرس کا تعارف موجودہ معاشی صورتحال کے مطابق۔ آج کی ویڈیو میں ہم کامرس کا انٹروڈکشن سمجھیں گے اور جانیں گے کہ یہ آج کی ماڈرن اکانومی میں اس کا کیا رول ہے۔ آئی کام اور بی کام کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس لیکچر کے ہمارے جو ڈیزائرڈ لرننگ آبجیکٹیوز ہیں جو اس لیکچر کے بعد ہم سیکھیں گے وہ یہ ہیں کہ کامرس کیا ہے، آبجیکٹیو آف کامرس کیا ہیں، یعنی اس کے مقاصد، اس کی موجودہ معاشی صورتحال کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارا کیریئر کیا بن سکتا ہے، اور آخر پہ ہم اس لیکچر کا اختتام کریں گے اور ایک سوال جواب کا سیشن ہوگا۔ کامرس کیا ہے؟ کامرس کا مطلب ہے مال اور سروسز کا پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اور کنزمپشن کا سسٹمیٹک پروسیس۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہم مال، چیزیں، سروسز، گڈز کو پروڈیوس کرتے ہیں، جو یوزر تک ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور یوزر جو کنزیوم کرتے ہیں ان کو پڑھنے کا ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے جس کو ہم کامرس کہتے ہیں۔ یہ بزنس، ٹریڈ اور فائنینشیل مینجمنٹ سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے ایک اماؤنٹ پے کی جاتی ہے، کوئی بھی چیز پروڈیوس کرنے کے لیے بھی فائنینشیل ریسورسز انویسٹ کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کامرس جو ہے وہ بزنس، ٹریڈ اور فائنینشیل مینجمنٹ سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے۔ آج کے زمانے میں کامرس صرف ٹریڈ تک لمیٹڈ نہیں ہے، اس میں مارکیٹنگ، بینکنگ، انشورنس اور ای کامرس کا بھی رول ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک آن لائن شاپ چلا رہے ہیں تو چیزوں کو، گڈز کو پرچیز کرنے کے لیے، ان کو سٹور کرنے کے لیے اور سیل کرنے کے لیے بھی آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی، مینجمنٹ کی ضرورت ہوگی، تو یہ چیزیں ساری کامرس کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اب آتے ہیں آبجیکٹیوز آف کامرس کی طرف۔ ٹریڈ اور بزنس ایکٹیویٹیز کا ریکارڈ، ساری کمرشل ایکٹیویٹیز آرگنائز کرنا، اکانومک ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوشن، جابز اور ریونیو جنریٹ کرنا۔ اس کے علاوہ ڈیسیجن میکنگ ہے، بزنس اور گورنمنٹس کو انفارم ڈیسیجن لینے کے لیے بھی کامرس کی ضرورت پڑتی ہے۔ گلوبل ٹریڈ کو سمجھنے کے لیے بھی انٹرنیشنل مارکیٹس، جو گلوبل ٹریڈنگ ہے، کنٹری ٹو کنٹری، بارڈر ٹو بارڈر ہے، مثال کے طور پر پاکستان جو دوسرے ممالک کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی کامرس انوالو ہوتا ہے۔ آج کے بزنسز جیسے دراز، امیزون، علی بابا، علی ایکسپریس یا اور جتنے بھی کمپنیز ہیں جو آن لائن بزنس کر رہی ہیں تو وہ گلوبل مارکیٹ میں کیسے آپریٹ کرتی ہیں، یہ سب ڈیجیٹل کامرس کا حصہ ہے۔ مزید کرنٹ ریلیونس کے بارے میں بات ہیں۔ کرنٹ ریلیونس کا مطلب ہے کہ موجودہ اکانومی کے ساتھ اس کا کیا بنتا ہے، اکانومک صورتحال کے ساتھ۔ تو ڈیجیٹل اکانومی آ جاتی ہے سب سے پہلے نمبر پہ، جس میں پیمنٹس ہے، ای کامرس ہے، آن لائن شاپنگ ہے۔ ان سب کو پلیٹ فارم کو آپریٹ کرنے کے لیے کامرس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گلوبلائزیشن، کنٹریز کے بیچ جو ٹریڈ ہو رہا ہے، اکانومک ایکٹیویٹیز ہیں، جتنی بھی جو ٹریڈنگ کے میمورینڈمز ہیں جو سائن ہوتے ہیں وہ فیسلٹیز کو دیکھ کے ہوتے ہیں کہ ان کا پیمنٹ سسٹم، بینکنگ سسٹم یہ کیسا ہے، تب یہ گلوبل ٹریڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ انٹرپرینیورشپ اینڈ سٹارٹ اپس، نئے بزنس اور انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز جو ہوتی ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کے گرو، کرنٹ ریلیونس کو فالو کر کے گرو کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ سسٹینیبل پریکٹسز ہیں، گرین اینڈ ایتھیکل بزنس اڈاپشن، جس میں آ جاتا ہے کہ قانونی اور معاشرے میں جو ایکسیپٹیبل بزنس ہیں ان کو کیسے پروموٹ کرنا ہے، تو یہ اس پریکٹسز کو بھی کرنٹ ریلیونس کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے۔ کامرس جو کیریئر اسکوپ ہے ہمارا کامرس میں، مختلف چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے اکاؤنٹنٹ ہے، ایڈیٹر ہے، فائنانس مینیجر ہے، انٹرپرینیور ہے، ٹیکس کنسلٹنٹ ہے، ای کامرس کے جو برانچز ہیں آن لائن۔ اس کے علاوہ بینکنگ ہے، اسٹاک مارکیٹ اینڈ بزنس انالیسز کے جو سینٹرز ہیں، وہ جو قسم کی بزنس کی جو پروگرس ہوتی ہے اس کو انالائز کرتے ہیں۔ یہ ساری اپرچونیٹیز ابھی کامرس کے ریلیٹڈ ہیں، اور اس کے علاوہ آئے روز نئی سے نئی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ جنریٹ ہو رہی ہیں۔ اینڈ پہ ہم بات کریں گے کہ کامرس بزنسز اور گورنمنٹس کو کریٹ ڈیسیجن کرنے کے مدد ہے، اور گورنمنٹ نے جو فائنل ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں، جو جی ڈی پی، اس کے علاوہ اپنی جو ایک گورنمنٹ نے گروتھ سیٹ کرنی ہوتی ہے
اس کے لیے جو انالیسس پرووائڈ کیے جاتے ہیں وہ بھی کامرس کی بیسس پہ ہوتے ہیں، جس میں وہ ڈیسیجن لیتے ہیں جو انٹرسٹ ریٹ ہوتے ہیں بینکس کے، سینٹرل بینک میں جو ریزرو رکھنے ہوتے ہیں، ریزروز جو ہوتے ہیں، ان کے ریلیٹڈ جو ڈیسیجن ہوتے ہیں یہ سارے، اور گورنمنٹ نے جو لوگوں کی پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو انوالو کرنے کے لیے اور پبلک سیکٹر میں لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے جو پالیسیز بنانی ہوتی ہیں وہ ساری اس کے ساتھ کامرس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں کویسچن آنسر کی طرف۔ نمبر 1 کویسچن ہے MCQs کا، چونکہ آج کل ٹرینڈ ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ MCQs کے ذریعے آپ کو کنسیپٹس کلیئر کروائے جائیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ بیسٹ ڈیفائنس کامرس؟ buying goods only, selling goods only, activities that help in distribution of goods, production of raw material۔ تو اس کا آنسر ہے سی، جس میں کہتا ہے کہ activities that help in distribution of goods and services۔ کویسچن 2 ہے کہ کامرس انکلوڈ؟ آپشن اے ہے ٹریڈ اونلی، بی ہے ٹریڈ اینڈ ایڈ ٹو ٹریڈ، سی ہے مینوفیکچرنگ اونلی، ڈی ہے ایگریکلچر اونلی۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے بی، ٹریڈ اینڈ ایڈ ٹو ٹریڈ۔ اب آتے ہیں نمبر 3 MCQ کی جانب۔ وچ ون از ناٹ این ایڈ ٹو ٹریڈ؟ اے ہے بینکنگ، بی انشورنس، سی ٹرانسپورٹیشن، ڈی مینوفیکچرنگ۔ تو کریکٹ آنسر ہے ڈی۔ نمبر 4 MCQ ہے ون آف دا مین آبجیکٹیو آف کامرس از؟ اے انکریز پاپولیشن، بی اکانومک ڈیولپمنٹ، سی اسٹاپ پروڈکشن، ڈی ریڈیوس ٹریڈ۔ کریکٹ آنسر ہے اکانومک ڈیولپمنٹ۔ نمبر 5 MCQ ہے لاسٹ MCQ، وچ سبجیکٹ اسٹڈیز ٹریڈ اینڈ بزنس اینڈ فائنانس؟ اے سائنس، بی آرٹ، سی کامرس، ڈی بایولوجی۔ کریکٹ آنسر ہے اس کا سی کامرس۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو لیکچر